بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک استاد نے اپنے طالب علموں کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گر بتائے، وہی آج آپ سے شیئر کروں گی۔ کلاس روم طلباء اور طالبات سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اتنے میں کلاس میں استاد کی آمد ہوئی اور کلاس میں سناٹا طاری ہو گیا۔ طلباء کی نظریں کبھی استاد کی طرف اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف اٹھتیں۔ استاد نے بغیر کچھ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے، کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا۔ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اسے چھونے سے منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی اس کی تائید کی۔ استاد نے مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک اور لکیر لگا دی۔ اب اوپر والی لکیر اس لکیر کے سامنے چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ استاد نے طالب علموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک اہم سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر آپ کس طرح سے زندگی میں آگے نکل سکتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا پہلا اصول یہی بتایا۔ دوستوں، آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم حسد کی وجہ سے دوسروں کو بدنام کر کے دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان بڑا نہیں ہوتا۔ حسد، جسے روحانیت میں دل کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، ہم اپنی زندگی پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم حسد میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم حسد میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں کسی کی کامیابی اور ترقی کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر حسد، کینہ، بغض ہے۔ یہ ساری روحانیت میں دل کی بیماریوں کا کہا جاتا ہے انہیں۔ حسد کے بارے میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود کو مضبوط، طاقتور بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا، کامیاب زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے کہ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری دنیا کی نہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ کے اپنے اندر سے ہاں کی آواز آ رہی ہو۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، زندگی میں مضبوط بنیں اور کامیابی حاصل کریں۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان مارکر سے ایک سیاہ نقطہ ڈالا اور طالب علموں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ استاد مسکراتے ہوئے کہنے لگے، حیرت ہے آپ کو، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور آب و تاب کے ساتھ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، یہی حال زندگی میں کیے گئے لاتعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح سے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی غلطی محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے اور اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہماری ساری زندگی کی اچھائیوں پر ایک کوتاہی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری مثال اس طرح سے آپ کو دوں گی کہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا اگر آپ 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو کم از کم 80% کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور 20% کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق ظاہر ہے۔ در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایک منفی سوچ اور ایک مثبت سوچ کی۔ جن کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخ سے ہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے، مثبت ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں خیر تلاش کر لیتے ہیں۔
ہماری زندگی کے معاملات میں بھی لوگوں کے رد عمل کے گہرے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ روایتی جملہ ہمیں دو راہوں پر گامزن کر دیتا ہے اور یہ ہماری فیصلہ کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور ہم اس صورتحال میں نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم مستقبل میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں شامل ہماری زندگی سے وابستہ لوگ جو ہیں، ہم ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں۔